بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کورس میں آج ایک نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ بہت ہی اہم ٹاپک کہ جس کا نام ہے غنہ، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور اس کو ڈیٹیل میں سیکھنے کی کوشش کریں گے، آسان الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ غنہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کوسچن ہے کہ غنہ ہے کیا؟ تو یاد رکھیے کہ ایک بزنگ ساؤنڈ سی جو ہے، جو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس اگر کبھی شہد کی مکھی وغیرہ بنبناہٹ کے ساتھ گزرتی ہے تو اس کی جو آواز آتی ہے، اس آواز کو بزنگ ساؤنڈ کہا جاتا ہے یا غنے کی آواز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ ناک کے بانسے سے نکلنے والی جو آواز ہے اس کو غنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جب ہم ابھی اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ناک کے بانسے سے آواز کیسے نکالی جاتی ہے اور کتنی ڈیوریشن میں نکالنی ہے تو اس کو غنہ کہا جائے گا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ غنے کی دو میجر جو ہیں وہ ٹائپس ہیں، اور سب سے جو پہلی قسم ہے غنے کی وہ ہے غنہ آنی، ٹھیک ہے؟ غنہ آنی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا غنہ ہے کہ جو نون اور میم پر ہوتا ہے، لیکن ایسی نون اور میم کہ جو کہ بغیر تشدید کی علامت کے موجود ہوں۔ یعنی یہ آپ اس سے یہ جان لیجئے کہ نون اور میم کے جو حروف ہیں، یہ دونوں جو لیٹرز ہیں، یہ غنے کے بغیر ادا نہیں کیے جاتے، لیکن اس میں غنہ آنی ہوتا ہے اس وقت جب ان پر تشدید کی علامت موجود نہیں ہوتی۔ تو ایسی کون سی اگزامپل ہے؟ ہم اگزامپلس کے ذریعے سے سمجھتے ہیں تو ہمیں بات اچھے طریقے سے واضح ہوتی ہے۔ تو سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 5 میں دیکھیے تو یہاں پر آپ کو میم بھی مل رہی ہے اور نون بھی لکھا ہوا مل رہا ہے، لیکن جتنے بھی میم اور نون آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر تشدید کی علامت موجود نہیں ہے، یعنی یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ غنہ آنی۔ یاد رکھیے کہ غنہ آنی کی جو مقدار ہے، جو ڈیوریشن ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو بالکل بھی کھینچ کے نہیں پڑھنا ہوتا، لمبا کر کے نہیں پڑھنا ہوتا، بلکہ میم اور نون کی ادائیگی فوراً سے کی جاتی ہے۔ اب آیت نمبر 5 ہمارے سامنے موجود ہے سورۃ تکاثر کی، اس کو ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ۔ تو کیا سمجھ آیا؟ تعلمون میم نون، علم الیقین میم یقین نون، میم اور نون کے حروف آپ کو ملے بغیر تشدید کی علامت کے۔ یہاں پر رکنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں رکے؟ کیونکہ ان کے اوپر تشدید نہیں تھی۔ تو اس غنے کو غنہ آنی کہا جاتا ہے، جو میم اور نون پر آتے ہیں جب وہ تشدید کے بغیر موجود ہوں۔ اب یہاں پر اس طریقے سے پڑھنا، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ، اس طریقے سے پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میم مشدد نہیں ہے، میم کے اوپر تشدید نہیں ہے، تو ہم نے میم پر نہیں رکنا۔ تو کیا سمجھ آیا کہ میم اور نون ان دونوں پر غنہ آنی کیا جاتا ہے، ایسا غنہ کہ جس کی ڈیوریشن کچھ بھی نہیں ہے، ذرا سا بھی کھینچ کے نہیں پڑھنا، فوراً سے ادائیگی رکھنی ہے، اور عام طور پر یہ 2 ہی لیٹرز پر ہوتا ہے، میم اور نون۔ کلیئر ہو گیا؟ آئیے چلتے ہیں غنے کی دوسری قسم کے جانب، جو کہ ہے غنہ زمانی۔ غنہ زمانی کیا ہے؟ ایسا غنہ کہ جو نون مشدد اور میم مشدد پر کیا جاتا ہے، یعنی نون پر بھی تشدید ہو اور میم پر تشدید ہو۔ تو آپ اگر تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو نون مشدد ملی ہے، نون مشدد کی علامت آ گئی ہے، تو آپ نے وہاں پر غنہ زمانی کرنا ہے۔ غنہ زمانی کا ڈیوریشن کیا ہے؟ 1 الف کے برابر، یعنی 1 سے 2 حرکات کے برابر، ٹھیک ہے؟ اتنی دیر کے لیے آپ نے سٹاپ کرنا ہے، آواز کو ناک میں لے کر جانا ہے، ناک کے بانسے سے آواز نکالتے ہوئے تھوڑی دیر 1 الف کے برابر رکنا ہے۔ تو انشاءاللہ مثال کے ذریعے سے سمجھنا ہے تو آپ کو اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے گا۔ اسی سورۃ تکاثر کی آیت نمبر 7 کو دیکھیے اور 8 کو بھی، تو آپ کو اچھے طریقے سے کلیئر ہوگا۔ اس میں میم مشدد اور نون مشدد کی مثالیں موجود ہیں۔ ثم لترونها، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میم مشدد اور نون مشدد میں آواز ناک میں گئی ہے۔ ثم لترونها، یہ آواز کو ناک میں لے کر جانا اور تھوڑی دیر کے لیے روک کے رکھنا ہی غنہ زمانی کہلاتا ہے، اس وقت جب نون اور میم مشدد حالت میں ہوں۔
ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ تو ان دو آیات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میم تشدید کے ساتھ ہے، نون بھی تشدید کے ساتھ ہے، تو ہم نے وہاں پر غنہ کیا، آواز کو ہم ناک میں لے کر گئے، ایک الف کے برابر ہم نے وہاں پہ آواز کو روک کے رکھا اور اس کے بعد جو ہے اس کی حرکت کی ادائیگی کی۔ تو امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ایک بار ریکیپ کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا سیکھا۔ آج ہم نے غنے کی بیسکلی اصطلاحی اور لغوی معنی کو دیکھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ غنہ کیا ہوتا ہے، ناک کے باؤنسے سے نکلنے والی آواز۔ 2 ٹائپس غنے کی دیکھی، غنہ آنی اور غنہ زمانی۔ فرسٹ والی قسم میں ہم نے کیا دیکھا کہ ایسا غنہ کہ جو نون اور میم پر عام طور پر کیا جاتا ہے جب وہ مشدد نہیں ہوتی، اور اس غنے کی ڈیوریشن کچھ بھی نہیں ہوتی، اس میں آپ نے فوراً سے اس حرف میم اور نون کی ادائیگی رکھنی ہے، ادروائز اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ غنہ زمانی یہ وہ غنہ ہے کہ جب نون مشدد ہوگی یا میم مشدد ہوگی تو آپ نے کرنا ہے ایک الف کے برابر یا 2 حرکات کے برابر آپ نے آواز کو ناک میں روک کر رکھنا ہے اور اس غنے کی ادائیگی کرنی ہے۔ امید ہے آج کا ٹاپک اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔